رزق کس کے ذمے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جو کوئی چیز بھی ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم ایک اندازے کے مطابق اس کو اتارتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کوئی بھی جاندار زمین میں ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ كَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ يرزقها وإياكم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میری اولاد زیادہ ہے، رزق کی بہت تنگی ہے، بہت پریشان ہوں۔ فرمایا، گھر واپس جاؤ اور جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اسے گھر میں رہنے دو، اور جس کا رزق تمہارے ذمے ہے اسے گھر سے نکال دو۔ خاندانی منصوبہ بندی۔ 1965 میں سنا کرتے تھے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر دو ورنہ 1970 میں بھوک سے مر جاؤ گے۔ 1970 بھی آ گیا۔ پھر سنتے تھے کہ اگر 1980 تک منصوبہ بندی نہ کی تو انسانوں کو کھایا کریں گے۔ 1980 بھی آ گیا۔ پھر کہا کرتے تھے کہ 1990 تک اگر منصوبہ بندی نہ کی تو لوگ اپنے بچوں کو کاٹ کر کھایا کریں گے۔ 1990 بھی آ گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آج دے رہے ہیں وہ 1960 والے انسان کو نصیب ہی نہ تھی۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تھے تو دنیا میں ایک آدمی کا رزق تھا، اور آج اربوں کھربوں انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کا رزق عطا فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا یہ معدنیات نکلتی تھیں؟ نہیں نکلتی تھیں۔ جب انسان کم تھے زمین کے خزانے بھی کم نکلتے تھے۔ جب انسان پھیل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کھول دیے۔ سبحان اللہ۔